السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سیشن کی شروعات ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 سے کریں گے۔ چلیں طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا، انہیں داؤد اور عیسیٰ ابن مریم نے بتا دیا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں۔ ایسا اس لیے کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے نکلتے رہتے تھے۔ یہاں پہ اس آیت میں ایک تو بات یہ ہے کہ ان پہ لعنت و ملامت ہوئی۔ لعنت و ملامت ہم اردو زبان میں جب استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کیس کے سلسلے میں کچھ ایسی باتیں جس سے اس کو ایک مہر لگ جائے کہ ہاں یہ بس انسان جو ہے رحمتوں سے دور ہو چکا ہے۔ جو ظاہر سی بات ہے، لعنت و ملامت اللہ کی طرف سے یہی ہے کہ اللہ کی جو رحمتیں ہیں انسان ان سے بہت ہی دور کر دیا جائے اور رحمتوں کے جو سائے عاطفت ہے اس سے وہ محروم رکھا جائے۔ یہاں پہ جو بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے دوری کی سبب، دوری جو ہوئی ہے اس کا سبب کیا تھا۔ یہ ایک چیز یہ بھی ہے یہاں پہ، چونکہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تو ماضی کا واقعہ ہے، ماضی کی قوم کا واقعہ ہے، ماضی کے انبیاء کا واقعہ ہے۔ لیکن جو چیز اس میں ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو گزر چکے ہیں انہوں نے وہ کون سے کام کیے تھے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیے گئے، اور اس محرومی کا ذکر باقاعدگی کے ساتھ میں انبیاء کی زبان کے ذریعے سے بھی لوگوں کو بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ لوگ ایسے تھے جنہیں اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ یہاں پہ دو چیزیں ہیں اس آیت میں، ایک ہے عصیان اور دوسرا ہے اعتداء، یعنی نافرمانی، سرکشی، ڈس اوبیڈینس، اور دوسرا ہے حد سے نکل جانا۔ جو حدود متعین کی جاتی ہیں ان حدود سے نکل جانا، یہ چیز ہم اپنی زندگی میں سمجھتے ہیں۔ بہت اہم چیز یہ نہیں ہے کہ انسان کتنا کیا کچھ کیسے کرتا ہے، بلکہ جس وقت میں جس چیز کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس وقت میں اسی ریکوائرڈ پروپورشن کے مطابق وہ ریکوائرمنٹ فلفل کر لی جائے۔ مثال کے طور پہ ایک بہت معصوم سا بچہ جو ابھی دنیا میں آیا ہے، آپ اسے بہت مقویات، بہت طاقت کی چیزیں فوری طور پہ کھلانا شروع کر دیں تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ وہاں پہ کیا درکار ہے، اس وقت میں وہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ کا حکم جس جگہ پہ جس انداز میں ہے، اب ایک مثال اس طرح سے بھی دی جا سکتی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کیا جائے۔ لوگ اپنے والدین کو، اپنے بیوی بچوں کو، خود اپنے آپ کو پس پشت ڈال کے اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا نہ کر کے دوسروں کی ضرورتوں میں بے حساب لگ جائیں، تو قرآنی تعلیمات کے مطابق یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ ہر چیز میں اعتدال کا ہونا بہت ہی ضروری ہے، اور ایسے ہی ہم دوسروں کو خوب تلقین کرتے رہیں کہ تم اچھے کام کرو، اور جو قو انفسکم و اہلیکم نارا کا تصور ہے کہ انفسکم پہلے ہے، اہلیکم بعد میں ہے، کہ پہلے اپنے آپ کو کرنا ہے پھر دوسروں کو کرنا ہے۔ تو یہی قرآن مجید میں جیسے ایک بات بیان کی گئی ہے کہ لا تنسا نصیبک من الدنیا، کہ کئی مرتبہ یہ تصور ہوتا ہے دنیا سے کنارہ کش ہو کے بالکل کسی جنگل میں بیٹھ کے بس یہی اللہ سے تقرب ہے۔ قرآن کی یہ مزاج کے خلاف ہے، تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہاں یہ چیز بڑی اہم ہے کہ جس وقت، جس انداز میں جتنا جو حکم دیا گیا ہے اس کے خلاف ہم ذرا سا بھی جاتے ہیں تو وہ حد سے نکلنا ہے اور وہ نافرمانی ہے۔ تو کہیں بھی ہم اپنی تصورات کی بنیاد میں اپنی لمٹس کو ہم نہیں طے کر سکتے ہیں کہ اللہ نے 30 دن کے اگر ہمیں کوئی حکم دیا ہے تو ہم اس کو 31 دن کر دیں۔ کوئی کام جس لمٹ میں دیا گیا ہے اس کام کی لمٹ کو ہم بڑھا دیں یا گھٹا دیں۔ ہر چیز جس انداز میں اللہ نے حکم دیا ہے قرآن مجید میں، اس انداز میں ہمیں لے کے چلنا ہے۔ لیکن اس لمٹ کے خلاف جاتے ہیں، نافرمانی کی شکل سامنے آتی ہے، تو پھر ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے ہم رحمتوں سے دور ہو جائیں گے۔ اب اگر اسے ہم اس طرح سے سمجھیں کہ اللہ کا رحمت کا مطلب ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا نظام، کہ نظام زندگی جو ہے، جو اللہ نے قوانین مرتب کیے ہیں اس کائنات میں، اس میں بھی اگر ہم حد سے نکلتے ہیں، جہاں بھی جو چیز جس پرپورشن میں ہونی چاہیے اس نظام کے خلاف ہم جاتے ہیں، تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی اس کا عکس ہم کو دیکھنے کو مل جائے گا کہ جس طرف سے ہماری توجہ ہٹتی ہے اس طرف سے ہمارے یہاں کمیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ صرف ہمیں یہی نہیں کہ بس ایک دنیا کے بعد کی زندگی کا تصور ہے، یہاں کی زندگی تو جیسے تیسے ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس آیت کی روشنی میں دونوں پہلو ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے، فی الدنیا و فی الآخرہ۔ اس زندگی جو ہم جی رہے ہیں اس میں بھی احکام کی پابندی لازمی ہے، اور آخرت والی جو زندگی ہے اس کی خاطر بھی یہاں پہ احکام کی پابندی لازمی ہے۔ تو کسی بھی چیز میں ہم الگ نہیں کر سکتے ہیں
کہ نہیں نہیں یہ مسئلہ تو دین کا ہے، یہ مسئلہ دنیا کا ہے، دونوں مسئلوں کو ایک ساتھ لے کے ہر جگہ پہ جو اللہ کا حکم جس انداز میں ہے اسی انداز میں لے کے چلنے کا جب ہم فیصلہ کریں گے تو اللہ کی رحمتیں، برکتیں یا جو قانون ہے اللہ کا، اس قانون کے مثبت نتائج ہمارے سامنے نظر آتے رہیں گے، ورنہ بھی منفی نتائج کے لیے ہمیں منتظر رہنا چاہیے۔ دیکھیں یہ بنی اسرائیل کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے کفر کیا۔ اب یہ نقطہ کیونکہ عموماً کفر کے تعلق سے ہم جو چیز پڑھتے ہیں تو ایک ایسے تصور ذہن میں ہے کہ ہم اس کو پڑھتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں ایک اپنے تصور کے ساتھ، وہ بالکل ہم سفر ہیں یہ تصورات ہمارے۔ بنی اسرائیل کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کفر کیا تو اس کا مطلب ہے جو اللہ کے احکامات ان کے پاس تھے یا تو انہوں نے ان سے انکار کر لیا یا ان کو ڈھانپ کے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری، نافرمانیوں کی زندگی انہوں نے گزاری۔ تو اس کفر کی وجہ سے یہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گئے، کیونکہ اللہ کی رحمتیں آتی جب ہی ہیں جب آپ اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں۔ یعنی اللہ کی رحمتیں پانے کے لیے پہلی چیز ضروری ہے کہ آپ کفر سے باہر آئیں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم کفر کے کنسیپٹ کو سمجھیں کہ کفر کا تصور کیا ہے۔ کیونکہ اس وقت اگر ہم کسی ایسے مسلمان سے جو قرآن کو سمجھتا نہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتا بلکہ اس کے ہاں باپ دادا سے جو اسلام کا تصور چلا آ رہا ہے جس پہ وہ بڑی صدق دلی سے اور محنت سے گامزن ہے، ایسے شخص سے اگر ہم کہہ دیں کہ آپ کفری کیفیت سے باہر آئیے تو وہ سمجھ نہیں پائے گا، وہ کہے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں کفر کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے احکامات کی اتباع جو ہے وہ ہمیں مسلم بناتی ہے، اور ان احکامات کو ہم چاہے زبان سے منع نہ کریں لیکن انہیں ڈھانک دیں، ان کو پیٹھ پیچھے ڈال دیں، یعنی ان پہ عمل نہ کریں، تو کیفیت کفر کی ہے۔ تو ہم دوسرے نقطے پہ آ جاتے ہیں کہ ہمیں شروع سے قرآن یہ بات بتا رہا ہے کہ جو ہم عمل کرتے ہیں اس کے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں، فوری بھی اور دور رس بھی، یہاں پہ بھی اور اگلی زندگی میں بھی۔ تو اچھے اعمال جب ہم کرتے ہیں اور وہ اب ہم کس طرح کرتے ہیں کہ وہ جو اللہ کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں، اس بات کی میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ چیزیں اچھی ہیں، در حقیقت وہ اچھی نہیں ہوتی کیونکہ ہم اپنی سمجھ سے فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن جو خالق حقیقی ہے، جو انسان سے اور تمام کائنات سے واقف ہے، وہ جن چیزوں کو بتاتا ہے کہ یہ اچھی ہیں، یہ عمل صالح ہیں، ان کو کرنا چاہیے، وہ در حقیقت عمل صالح ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن میں ذکر ہے کہ جو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو عمل صالح کر رہے ہیں، ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں، ہم تو سدھار کر رہے ہیں، بگاڑ تھوڑی کر رہے ہیں۔ تو اب یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ سدھار اور بگاڑ ہمیشہ ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ رہا ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں، اپنے چاروں طرف دیکھیں، ایک گروپ، ایک فرد، ایک خاندان ایک چیز کو اچھا سمجھتا ہے، دوسرا برا سمجھتا ہے۔ جو اچھا سمجھتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہم تو اس طرح سدھار کر رہے ہیں، دوسرا کہے گا نہیں اس طرح بگاڑ ہو رہا ہے، اور یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ چلی آ رہی ہے صدیوں سے۔ تو اس کو سیٹل کیا چیز کرتی ہے؟ وہی ہماری جو کسوٹی ہے، جو فرقان ہے یعنی قرآن، کہ قرآن نے جس چیز کو عمل صالح کہہ دیا، خیر کہا، جس کے کرنے کا حکم دیا، وہی اصل میں اچھا کام ہے۔ تو جب تک ہم ان چیزوں پہ عمل نہیں کریں گے ہم سے اچھے کام سرزد نہیں ہوں گے، عمل صالح سرزد نہیں ہوں گے۔ عمل صالح جب انسان کرتا ہے تو اس کے اچھے نتائج اس کی زندگی میں آتے ہیں۔ ان اچھے نتائج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو اچھے ریزلٹس ملتے ہیں، اچھے پھل ملتے ہیں، جس سے اس کی شخصیت کی بھی پرورش ہوتی ہے، اس کے اطراف میں بھی اچھے اثرات آتے ہیں، یعنی ہر طرح سے اس کو، جیسے ون ون سچویشن ہم کہتے ہیں نا، ہر طرح سے ایک اس کی سچویشن اچھی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ جو یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ اگلی زندگی تک چلتا ہے۔ دیکھیے اگر وہ ایسا نہیں کرتا، دیکھیے یہ بالکل ایسا ہے مکافات عمل کا سلسلہ کہ اگر ہم اپنے چائے کے کپ میں شکر گھولیں گے تو مٹھاس پائیں گے، نہیں گھولیں گے تو نہیں پائیں گے۔ تو یہ قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو جب ہم صحیح ڈھنگ سے اللہ کے احکامات کے حساب سے کسی بھی کام کو نہیں کرتے اپنے زندگی کے کسی بھی حصے میں، تو اس کے اچھے نتائج نہیں آتے، یعنی ہمیں وہ بینیفٹس نہیں ملتے جو ملنے چاہیے تھے۔ وہ بینیفٹس ملتے ہیں اللہ کے احکامات پہ چل کے اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ تو جب ہم اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتے ہیں۔
ہم ایک دوراہے پہ ایسے کھڑے ہوں کہ ایک طرف ایک سڑک نظر آ رہی ہے جس پہ روشنیاں ہیں، بلب لگے ہیں، ویل لٹ روڈ جسے کہتے ہیں، خوب روشنی ہے، دوسرے راستے پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو اگر ہم روشنی کے راستے پہ جائیں گے جب ہی ہمیں روشنی ملیں گی اور راستہ دکھے گا۔ اندھیرے راستے پہ چل پڑیں گے تو اندھیرے میں تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، ایسے لگے گا جیسے بصارت ہی ختم ہو گئی، جس کو قرآن مثال کے طور پہ بتاتا ہے۔ تو یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کفر کا مطلب کیا ہے۔ کفر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل نہ کرنا، چاہے زبانی ہم کہیں یا نہ کہیں۔ تو ان بنی اسرائیل کی ذکر سے تعلق ہے کہ انہوں نے کفر کیا، یعنی جو کتابیں ان کے پاس تھیں ان کو انہوں نے پیچھے ڈال دیا اور اپنے انداز سے زندگی شروع کر دی۔ اب ظاہر جب آپ اپنے انداز سے چلیں گے، آپ اپنا گیم کھیلیں گے تو اپنی حدود طے کریں گے، اللہ کی حدود تو ہوں گی نہیں سامنے۔ تو اب آپ حدود سے بھی نکلیں گے، نافرمانی بھی کریں گے، تو نیچرلی پھر آپ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائیں گے، اور اس کے لیے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ یعنی جو بھی ایسا کرتا ہے اس میں اللہ کا کوئی رول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو رحمتیں سب کے لیے ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا قانون ہے۔ اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ نہ چلیں اور محض دعائیں مانگتے رہیں جیسی ہماری اکثریت آج کل کرتی ہے، کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ تو چلتے نہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں وہ راستہ کیا ہے۔ کیوں نہیں پتہ؟ کیونکہ قرآن ہم نے سمجھ کے پڑھا ہی نہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ کسی بھی سچویشن میں کیا کرنا ہے۔ ہم اپنی منمانی طریقے سے یا اپنے بڑوں کے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے سے وہ کام کر ڈالتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ ایسی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی، جیسا ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ کفر سے ہٹ کے اللہ کے احکامات میں آئیں۔ اللہ کے احکامات میں آ کے اس طرح سے عمل کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں ساتھ ہوتی ہیں، ورنہ نیچرلی ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ چلیں طارق صاحب اگلی آیت لے لیں۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ وہ لوگ ایک دوسرے کو اس برائی سے نہیں روکتے تھے جو وہ کرتے تھے، یقیناً برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ اگر اس آیت کو پچھلی آیت سے ملا کر پڑھا جائے جہاں پہ شروعات تھی لعینہ، کہ لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پہ جن لوگوں نے ایسا ایسا کیا، تو ان لوگوں نے کیسا کیا؟ ایک تو یہ کہ انہوں نے عصو کیا، حد سے نافرمانی کی، اور اس کے بعد میں وہ حد سے نکل گئے۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا، بڑی بہترین بات تھی کہ جب ہم اپنے گیم سیٹ کرتے ہیں تو اس کے رول بھی ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے قوانین کے خلاف چلنا ہم چاہیں گے تو اپنی اپنی لمٹس ہم طے کریں گے، پھر اس میں تجاوز لمٹ سے ہو ہی جائے گا۔ اس کے بعد میں ایک اور چیز ہے کہ جب ہم خود برائیوں پہ آمادہ ہیں تو کئی مرتبہ ہمیں دوسروں کی برائیاں بھی بہت ہی معمولی لگتی ہیں۔ دوسرا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب ہم آخرت کے تصور سے مکمل طریقے سے آری ہو جاتے ہیں، یا جو بنیادی تصور ہے آخرت کا اس سے ہم آری ہو جاتے ہیں، اور زندگی میں فساد کا جو تصور ہے، محض وہ فساد کوئی آگ نہیں ہے یا پانی کا پولوشن نہیں ہے یا ایئر پولوشن نہیں ہے، بلکہ فساد کا مطلب بگاڑ ہے۔ تو اس میں جب بھی ہم بہت ہی محدود میننگ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو پھر ہم دوسروں کو برائیوں سے روکنے میں بہت ہی ہم پس و پیش میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم دوسروں کو کہیں کہ نہ کہیں۔ یہ ہمارے ساتھ روزمرہ کی زندگی میں ہوتا ہے کہ ہم کئی مرتبہ دوسروں کو دیکھتے ہیں برائی کر رہے ہیں، مثال طور پہ گندگی پھیلا رہے ہیں، غلط زبان کا استعمال کر رہے ہیں، دوسروں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جب فساد پھیلتا ہے تو اس کی چپیٹ میں لوگ آتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے جنگل کی آگ ہے، اگر ایک درخت اس میں جلتا ہے تو اس ایک درخت کی وجہ سے نہ جانے کہاں کہاں آگ پھیلے گی، اس کا اندازہ بھی انسان نہیں لگا سکتا ہے۔ جب آپ آگ پھیل چکی ہوتی ہے تب اس کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں کہ اچھا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو جو قوم پہلے گزر چکی ہے، جس کو اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیا گیا تھا، تو اس کی اپنی برائیوں میں ایک برائی یہ بھی تھی کہ جب برائی کرتے تھے تو ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، یعنی روک ٹوک کا نظام نہیں تھا، ایک دوسرے کو سمجھانے بجھانے کا نظام نہیں تھا۔ تو یہ بہت ہی غلط چیز ہے۔ اب ہمیں یہاں پہ رک کے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے آس پاس کی زندگی میں، روزانہ کی زندگی میں کتنی برائیاں لوگ کرتے ہیں، کتنی غلط حرکتیں روزانہ ہو رہی سماج میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، یا اور بہت بڑی بات ہم دیکھیں کہ اس پوری کائنات کے ایک ہی خالق ہے، ایک خالق کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ ساتھ نہ جانے کہاں کہاں سر بسجود ہوتا ہے انسان۔ تو اس سلسلے میں ہم کو غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے دوسروں کی تلقین کا کام نہیں کیا، دوسروں کی تذکیر کا کام نہیں کیا، افہام و تفہیم نہیں کی، دوسروں کو بتایا نہیں، یاد نہیں دلایا کہ بھائی دیکھو غلطی سے رک جانا چاہیے، تو یہ جو فساد ہے، بگاڑ ہے، یہ پھیلتا چلا جائے گا، اور پھر اس کے نتائج بہت ہی برے ہوں گے۔ اور یہ بات
قرآن مجید میں بہت سارے قصے بیان کی جاتے ہیں پچھلی امتوں کے، پچھلی قوموں کے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان سے ہم سبق حاصل کریں۔ تو یہاں اس آیت کی روشنی میں سبق مجھے یا ہم لوگوں کو یہی ملتا ہے کہ جب بھی کہیں ہم برائی دیکھیں تو اس برائی کو حتی المقدور، جہاں تک جس بھی طریقے سے، اب جس بھی طریقے میں تین بہت ہی عام طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر قوت ہے تو اپنی قوت کے ساتھ میں اس کو سلیقے سے روک دے، کہیں کوئی گندگی ہے تو اس کو جس طرح سے جو بھی طریقے ہیں، جس بھی انداز کی برائی ہے اس کو روکا جا سکے۔ نہیں تو بھی دوسرے جو برائی پھیلانے پہ آمادہ ہیں، کم از کم ان کو بتایا جا سکے کہ بھائی دیکھیے میرے خیال سے یہ بات صحیح نہیں ہے، یا پھر یہ بھی کرنے کی گنجائش نہیں ہے، وہاں بھی کچھ مسائل درپیش ہو سکتے ہیں، تو کم از کم خود تو برا سمجھے اسے۔ لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سماج میں بہت سارے ایسے، ایک مزاج ایسا ڈیولپ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ برائیوں کو برائی سمجھنا بھی ایک عیب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کے نتائج ظاہر سی بات ہے، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، اولڈ ایج ہوم بنتے جا رہے ہیں، بچوں کی بھی پرواہ نہیں ہو رہی ہے، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ فساد اگر کہیں پھیل رہا ہے، اس پہ روکنے کے لیے ہم نے کوشش نہیں کی، تو اس فساد کی زد میں آنے کے امکانات بہت ہی قوی ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم غور کریں اس بات پہ کہ جیسا آپ نے کہا آج کل یقیناً یہ چلن ہے، تو کوئی کسی کو کسی برے کام سے، میں بلکہ سماج کو بھی نہیں کہتا، خاندان کو بھی نہیں کہتا، خود اپنے گھر کو کہتا ہوں۔ ہم اپنے گھر میں، کیونکہ قرآن اس بات کو کہتا ہے شوہر اور بیوی کے تعلق سے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے سرپرست ہوتے ہیں، جو برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائیوں کی تلقین کرتے ہیں۔ تو برائیوں سے روکنے کے سلسلے کے ختم ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص خود کسی نہ کسی قسم کی برائی میں مبتلا ہے، چاہے تو مال یعنی ناجائز کمائی ہو رہی ہے جو بہت کامن ہے آج کل، کہ مال کسی نہ کسی طرح کمانا ہے، ناجائز طریقے سے کمانا ہے، جھوٹ بولنا ہے، دھوکے بازی کرنی ہے، فریب کاریاں کرنی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو گھر میں ہر ایک کو دکھ جاتی ہیں۔ تو ایسے میں جو انسان ان برائیوں میں ملوث ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی مورل اسٹرینتھ کم ہو جاتی ہے، اس کی خود اپنی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ اور یہ قدرتی بات ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا اور بارہا بات کہی ہے کہ جب ہم اچھے کام کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، تو ایک اسٹرینتھ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں تو ہم پوری کائنات سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی پوری کائنات مسلم ہے، ہم اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، مسلم ہونے لگتے ہیں، تو یہ پوری اسٹرینتھ ہمارے ساتھ آتی ہے، اور اس سے ایک روحانی قوت یا تقویت کا احساس ہوتا ہے، اور اسی کے تحت ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو برائی سے نہ روکنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ خود برائیوں میں مبتلا ہیں۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ اپنی اصلاح ہے، فرد سازی ہے، کہ ہر شخص اپنے آپ کو سنبھالے۔ اچھا، وہ کب سنبھالے؟ جب اسے یہ احساس ہو کہ یہ برائی میرے لیے نقصان دہ ہوگی۔ ہمارے ہاں ایک عام جو اس وقت پیراڈائم بنا ہوا ہے، جو ایک نظریہ جاری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نکتہ نواز ہے، غفور الرحیم ہے، وہ گناہ بخش دیتا ہے، بس تم اس کی عبادت میں لگے رہو۔ عبادت کا تصور یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ آپ کو نماز پنجگانہ اور 30 روزے رکھنے ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو بتایا جاتا ہے، باقی چیزیں اس میں اور بھی آ جاتی ہیں، جس میں زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے۔ ان چیزوں کی اہمیت سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن محض ان کو دین سمجھ لینا۔ اب دیکھیں، یہاں جن آیتوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، وہاں جن قوموں کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیا، ان کی کیا بات بتائی گئی؟ اس آیت میں ایک دوسری بات ہے، پیچھے کیا تھا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، کفر کر رہے تھے اور اللہ کی حدود توڑتے تھے۔ یہاں کسی ان عبادات کا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کی عبادات چھوڑ دی تھی۔ تو یہ بات نوٹ کرنے کی، اور پھر یہاں اس آیت میں جو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے، یعنی جس چیزوں کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے تھے، ان میں سے اس آیت میں اللہ نے چنا اس بات کو کہنے کو۔ وہ کسی ریچولسٹک پریئر سسٹم کو یہاں بتا سکتا تھا کہ وہ یہ نہیں کرتے تھے، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ برائیوں سے نہیں روکتے تھے۔ تو یہاں پہلی چیز یہ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ہے کہ ہم سب سے پہلے، کیونکہ قرآن خود یہ کہتا ہے کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے، اللہ کے نزدیک یہ نہایت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے۔
تو میں اگر کسی سے اپنے گھر میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی دیکھو ایمانداری سے جینا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تو میرا ایک گھر کا ہر فرد دل سے اس بات کو سمجھے کہ ہاں یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور ایمانداری کی زندگی گزارتا ہے، چاہے کتنی آزمائش آ جائیں، تنگی آ جائے، آفت آ جائے، لیکن یہ ایمانداری کا راستہ نہیں چھوڑتا۔ تو ہمیں خود وہ راستے اچھے اپنانے ہیں، اور ان اچھے راستوں کو اپنانے کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، تاکہ اس میں جو عمل صالح ہمارے لکھے گئے ہیں، جن چیزوں سے کرنے کو کہا گیا ہے انہیں کرنا ہے، اور جن سے روکا گیا ہے انہیں روکیں۔ دوسری بات یہ جو بہت اہم ہے کہ اسی گھر کے ماحول میں چھوٹے بچے پرورش پاتے ہیں، انہیں ہم سکھائیں کچھ بھی، لیکن وہ خاموشی سے جو چاروں طرف گھر میں ہوتا ہے اس کو وہ سنتے بھی ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں، اور وہیں سے ان کی شخصیت سازی ہوتی ہے۔ تو گھر میں اگر یہ ماحول ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو برائی پہ روک رہا ہے، اچھا ایک بات یہ بھی اس میں سمجھنے کی ہے، کیونکہ قرآن ہر چیز کو ڈیفائن کر دیتا ہے۔ اگر برائی سے روکنے کا حکم ہے تو ہر انسان کی عزت کا بھی حکم ہے، لقد کرمنا بنی آدم۔ اچھی طرح سے متوازن بات نکالنے کا بھی حکم ہے کہ قل لعبادی یقولوا التی احسن، میرے بندوں سے کہہ دو زبان سے جب بات نکالے احسن نکالے۔ یعنی ہم اگر کسی کو برائی سے روکیں تو اس طرح نہ روکیں کہ اس کی بے عزتی ہو جائے، اس کی عزت نفس پہ آنچ آ جائے، اس کو سخت کلامی کر دیں۔ تو احسن طریقہ کیا ہوگا کہ تنہائی میں اکیلے میں اس کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ چیز جو آپ کر رہے تھے یہ مناسب نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، اس لیے اس طرح یعنی جو بھی احسن طریقہ ہو۔ اور بہتر یہ ہے کہ پبلک میں اس کو سب کے سامنے یا گھر میں سب کے سامنے ڈانٹ لگانے کے بجائے، کیونکہ اس سے پھر ری ایکشن پیدا ہوتا ہے، ایک ضد پیدا ہوتی ہے، ایک چڑ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ انسانی نفسیاتیں پیچیدہ ہوتی ہیں۔ اور ہر انسان جب اللہ تعالیٰ نے تکریم کے لیے بنایا ہے تو واقعی وہ جذبہ اس کے اندر ہے، خواہش ہے، ہر آدمی چاہتا ہے اس کی عزت ہو، اور ہم بھی محسوس کرتے ہیں اس بات کو۔ تو اس انداز سے ہمیں برائیوں سے روکنا چاہیے اور اچھائیوں کی ترغیب بھی دینی چاہیے۔ وہ بات یہاں نہیں ہے، دوسری جگہ قرآن کہتا ہے، اور وہ ترغیب بھی بالعمل ہوگی۔ یعنی ہم بذات خود پہلے اپنے آپ کو برائیوں سے روکیں گے، اچھے کام کریں گے، اور اس وقت ہمارے پاس یہ مورل اتھارٹی بھی ہوگی، مورل اسٹرینگتھ بھی ہوگی کہ ہم دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں اور کہیں گے بھئی اچھے کام کرو، برائیوں سے روکو۔ ساتھ ہی یہ بات ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو جیسا آج ہم دیکھتے ہیں کہ پورا سماج کولیپس ہونے لگا ہے۔ گھر میں ہم شکایت یہ سنتے ہیں اکثر لوگوں سے کہ بھئی بچے ہماری بات نہیں سنتے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کا تجزیہ کرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بچے گھر میں یہ دیکھتے ہوں کہ ہم اپنے ماں باپ کی نہیں سنتے۔ اور یہ ہوتا ہے بیشتر جگہوں پہ کہ جب وہ گھر میں عموماً اگر ہم جوائنٹ فیملی میں نہیں ہیں تو بھی جب بڑوں کے ساتھ ہم موجود ہیں، بیٹھتے ہیں کسی جگہ، اور بچے نوٹ کرتے ہیں کہ بڑوں کی بات کو ہم کیسے سنتے ہیں، ہم ان کی کیسے عزت کرتے ہیں۔ اگر وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کی عزت نہیں کر رہے، ان کی بات نہیں سن رہے، تو یہ نہ کہیں یہ چیز ان کے سب کانشیس میں نوٹ ہو جاتی ہے، اور آج نہیں تو کل ان کی بیہیویئر میں نظر آتی ہے، اور یہ اسی مکافات عمل کا حصہ ہے کہ جو ہم نے بویا ہے وہی کاٹیں۔ ہم نے اپنے بڑوں کی عزت نہیں کری، ان کی خدمت نہیں کری، ان کا احترام نہیں کیا جس کا قرآن حکم دیتا ہے، تو ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ یہی کریں گے۔ تو یہی کیفیت اچھائی اور برائی کی ہے۔ چیزیں واضح و تقریر سے درست نہیں ہوتی۔ آج ہمارا سارا زور واضح و تقریر پر اس طرح ہے کہ ہم نے پروفیشنل وائز اور مقرر پیدا کر لی ہے، جو باقاعدہ فیس لے کے آتے ہیں آپ کے آپ، ایسا آدمی کیا اصلاح کسی کی کر سکتا ہے؟ یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے، اور اگر اس پہ نہیں سوچیں گے تو یہ جو صورت حال ہے کبھی سدھرنے والی نہیں ہے۔ تو ہم عبرت لیں ان قوموں سے جن کا ذکر یہاں واضح طور سے کھل کھل کے کیا جا رہا ہے۔ وہ رحمتوں سے دور ہو گئے کیونکہ اللہ کی حدود توڑتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے تھے، برائیوں کو روکنے کے طریقے جس طرح قرآن نے بتائے اس طرح سے اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ میں خیال میں طارق صاحب آج یہاں روکتے ہیں، جی مناسب۔ اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔